اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین اور پیارے دوستوں، آج میں آپ کو رمضان المبارک اور اس کے آداب کی مکمل تفصیل بیان کرتا ہوں۔ روزہ جھوٹ، غیبت، گالم گلوچ جیسی تمام بری باتوں کے خلاف ڈھال ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود ہی دیتا ہوں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، روزے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تم پر بھی فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور اس میں لوگوں کی صحیح رہنمائی کی باتیں ہیں اور غلط اور صحیح کو الگ الگ کر دینے والی صاف اور واضح باتیں ہیں۔ جو تم میں سے کوئی اس مہینے میں موجود ہو وہ اس پورے مہینے کے روزے ضرور رکھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ افن ہو گیا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر ہزاروں مہینے سے بہتر ہے۔ پیارے دوستوں، اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے والا یعنی نماز تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا گیا ہے جس کا بہت ثواب رکھا گیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرائے تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کمی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا تو کیا غربا اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا کہ جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا عشرہ سراسر رحمت کا ہے، درمیانی عشرہ نزول اور بخشش کا ہے اور آخری عشرہ عذاب سے خلاصی کی دستاویز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور سیدین اولین اور آخرین رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے حالت ایمان اور کیفیت احتساب میں اس کے لیے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو شخص رمضان میں عبادات میں مصروف رہے گا حالت ایمان میں اور کیفیت احتساب کے ساتھ اس کی پچھلی کوتاہیاں معاف کر دی جائیں گی، اور جس شخص نے
حالت ایمان اور کیفیت احتساب کے ساتھ شب قدر میں عبادات کی اس کی گزری کوتاہیاں بخش دی جائیں گی۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود ہی دیتا ہوں۔ یعنی یہ اللہ اور اس کے بندے کا براہ راست معاملہ ہے کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں تمام دن کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکا رہتا ہے اور اس کی ان آداب کی پوری پابندی کا خیال اور احساس رکھتا ہے اور ان پابندیوں کے مطابق اپنے دن رات کو گزارنے کی کاوشیں کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا اجر خود ہی عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال کا کام دیتا ہے بشرطے وہ اسے پھاڑ نہ ڈالے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ جب یہ ارشاد فرمایا تو عرض کیا گیا، اسے کسی کے ساتھ پھاڑا جا سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا، جھوٹ یا غیبت کے ساتھ، یعنی روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا اور دوسری اسی طرح کی بری چیزوں اور بری باتوں سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جب کسی نے روزے کی حالت میں بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی روزے دار روزہ رکھنے کے بعد میں فسق و فجور، لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ، فحش گوئی یا دوسری اس طرح کی باتوں سے نہیں رکتا تو یہ اس کا روزہ ہی نہیں ہے بلکہ اس کا فاقہ بن جاتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس کے اعضاء حرام کاموں سے نہیں رکتے، اس کو میری خاطر نہ کھانے اور نہ پینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس طرح زبان کو فحش گوئی، غیبت اور جھوٹ سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح انسان کے دوسرے اعضاء آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں کو بھی برے افعال سے بچانا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ ایک حدیث مبارک کے الفاظ قدسی کچھ اس طرح ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیدیوں کو چھوڑ دیتے اور ہر سائل کی مراد پوری کرتے۔ رمضان میں جہاں بہت سی برکات اور انعامات ہیں، وہیں مسلمانوں کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے رویوں کی بھی تلقین فرمائی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے عمل مبارک سے بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ گویا رمضان کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں باقی مہینوں کی نسبت بہت زیادہ سجود اور سخی اور کرم فرماتے تھے۔ دین اسلام میں مسلمانوں کے لیے ہر موقع کے لیے آسانیاں کی گئی ہیں، جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ ترجمہ، اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے حق میں تنگی ہرگز نہیں چاہتا۔ روزے میں کوئی مسافر ہو یا مریض ہو تو اس کے لیے بھی رخصت کی اس طرح سے اجازت ہے کہ وہ اس حالت میں رمضان کے روزوں کی قضا بعد کے دنوں میں ادا کرے۔ اگر کوئی شخص عمر کے اس حصے میں ہے یا مرض کی اس حالت میں ہے کہ اس سے سال کے باقی ایام میں کسی بھی وقت روزہ رکھنا ممکن نہیں تو
اس کے لیے فدیے کا حکم ہے، اور حدیث مبارک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو صبر اور غمخواری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ دینی اصلاحات میں صبر کے معنی ہیں اللہ کی رضا کے لیے اپنی نفس کی خواہشوں کو دبانا اور تلخیوں اور ناگواریوں کو برداشت کرنا ہے، جس سے اس کے اندر ان غربا اور مساکین کی ہمدردی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے جو ناداری کی وجہ سے فاقوں پر مجبور ہوتے ہیں۔ برکتوں کی واپسی اور دلوں کو زندہ کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اس کی برکت کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ میرے اور موسیٰ کے درمیان بھی 70 پردے ہیں، لیکن میری نبی کی امت جب رمضان کے روزے رکھے گے اور افطار کے وقت روزے دار اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ کبھی کبھار ہم بغیر وجہ کے خود کو بے سکون محسوس کرتے ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آج کل کی بے چینی اور مایوسی کی سب سے بڑی وجہ دنیا کا قرب اور دین سے دوری ہے۔ جب انسان دنیا کی نعمتوں کو بھول بیٹھتا ہے، اس کی خوش فہمی میں ہوتا ہے کہ دنیا کی سب نعمتیں صرف اسی کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور بنانے والے کا شکر ادا نہیں کرتا، پھر آہستہ آہستہ جیسے سب خوشیوں کے دروازے کھلتے ہیں ویسے ہی بند ہونے لگتے ہیں۔ انسان خود کو تنہا اور بے سکون محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ مایوسی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ اس دنیا سے کنارہ کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ اس کی ایک مثال لیتے ہیں، جیسے گائے کا بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ ادھر ادھر آزادی سے بھاگ سکتا ہے، لیکن جب وہ آزادی کو اپنی طاقت سمجھ کر نقصان کرنے لگتا ہے، ساتھ والے جانوروں کو نقصان دینے لگتا ہے، انہیں مارنے لگتا ہے اور اپنے مالک کو نقصان پہنچانے لگتا ہے، تو وہ آزادی سے اچانک سخت جکڑ میں آ جاتا ہے۔ اسے ایک رسی کے بجائے دونوں طرف رسیوں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ اب وہ آسانی سے حرکت نہیں کر سکتا، ارد گرد والوں کو نقصان بھی اب نہیں پہنچا سکتا۔ اب وہ خود کو بے بس محسوس کرتا ہے، بالکل ایک انسان کی طرح۔ جیسے انسان بہت گناہ کرنے کے بعد جب اس پاک ذات کو بھول کر طاقت کے نشے میں آتا ہے تو ایک وقت آتا ہے اس کے لیے خوشیوں اور کامیابیوں کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ مایوس اور کمزور ہونے لگتا ہے۔ اچانک اسے امید کی کرن نظر آتی ہے اور وہ ہوتا ہے رب کا در۔ جیسے ایک بچہ جو کہ بول نہیں سکتا، لیکن جب اسے بھوک پیاس لگتی ہے یا پیٹ کان میں درد ہو تو وہ زرو قطار رونے لگتا ہے، اور ماں رونے سے ہی پہچان لیتی ہے کہ اس کے بچے کو یا تو بھوک لگی ہے یا پھر کوئی تکلیف ہے۔ وہ فوراً سب کام چھوڑ کر اپنے پیارے بچے کو پیار سے اٹھاتی ہے، دودھ دیتی ہے اور بچہ سکون میں آ کر سو جاتا ہے۔ اور وہ رب تو اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اور اپنے بندوں کو کیسے تکلیف میں دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح بندہ اپنے کیے ہوئے گناہوں پر شرمندہ ہو کر معافی مانگ کر روتا ہے تو وہ رب فوراً معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پاک اس کی تکلیف سمجھ جاتے ہیں اور پھر سے خوشیوں کے راستے کھول دیتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم تقریباً ہر انسان کو پریشان اور افراتفری میں دیکھتے ہیں، دین کے بتائے گئے احکامات کی پیروی نہیں کرتے۔ جیسے صاحب استطاعت صبح اور شام اچھے اچھے کھانے کھاتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ ہمسائے کے گھر میں اگر چولہا نہیں جلا تو کچھ کھانا انہیں بھیج دیں۔ اسی طرح یتیم مسکین کی کفالت کا حکم دیا گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے والا میرے ساتھ ایسا ہوگا جیسے میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ لیکن ہم تو زیادہ نقصان بھی یتیموں کو پہنچاتے ہیں۔ ان کے پاس اگر مال ہو تو وہ ہڑپ کر لیتے ہیں بغیر کسی دنیاوی اور دینی خوف و خطرے کے، جس سے دلوں کا سکون جانے لگا ہے اور گھروں میں برکتیں اور اتفاق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور ان برکتوں کی واپسی اور دلوں کو زندہ کرنے کے لیے رمضان کا بابرکت مہینہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اس کی برکت کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ میرے اور موسیٰ کے درمیان بھی 70 پردے ہیں، لیکن میرے نبی کی امت جب رمضان کے روزے رکھے گی اور افطار کے وقت روزے دار اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا، اس وقت میں اس کی ہر بات، ہر دعا قبول کروں گا۔ تو رمضان ہمارے گناہوں کی معافی کا مہینہ بھی ہے، تو ضروری ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اچھے کاموں پر لگانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے دین اور دنیا کو سنوار سکیں۔ اسی طرح ہم اپنی زندگی کو بھی خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ معزز سامعین اور پیارے دوستوں، اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔